کہ ہماری حکومت وقت نے 50 مساجد اور مدارس کو گرا دینے کا حکم دیا ہے جو اسلام پر حملہ ہے اور مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ایک خبر فیس بک پر گردش کر رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کرے کہ یہ خبر بالکل جھوٹ پر مبنی ہو، لیکن کئی معتبر حضرات نے اور کئی سچے لوگوں نے اس خبر کو اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کیا ہے۔ وہ خبر مسلمانوں کے لیے انتہائی افسوسناک اور دین اسلام اور مسلمانوں کے ایمان پر حکومتی وقت اور عدالت کی طرف سے ایک پرزور حملہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ 4 ہوٹلوں کے اندر حکومتی وقت نے شراب بیچنے کی اجازت دی ہے، یعنی ان ہوٹلوں کے اندر لوگ شراب پی سکتی ہے جو مسلمانوں اور دین اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے پر ایک پرزور وار ہے۔ اب حکومت وقت اور مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ شراب پینا دین اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ شراب کی خرید اور فروخت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہے۔ اور اس ملک کے اندر جس ملک کی آئین کو علماء کرام نے بنایا ہو، جس ملک کی آئین میں یہ لکھا گیا ہو کہ اس ملک کے اندر دین اسلام قرآن مجید کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو پھر یہ خبر افسوسناک ہے کہ حکومتی وقت اور عدالت نے کس طرح قرآن مجید اور احادیث کے خلاف شراب نوشی اور شراب کی خرید اور فروخت کے لیے حکم دیا ہے۔ اس ملک کے اندر جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہو، اس ملک کے اندر جس ملک کو آزاد کرنے کے لیے بے شمار علماء کرام، بے شمار مسلمانوں کا خون بہایا گیا ہو، جس ملک کے بنیاد میں مسلمانوں کا خون شامل ہو، جس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی ہو، جس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا اور اس ملک کو اسلام کے نام پر آزاد کیا گیا تھا، آج اس ملک کے اندر مساجد کو گرا دینے کا حکم اور شراب نوشی کا حکم، شراب کی خرید اور فروخت کا حکم، یہ سراسر اسلام پر حملہ ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہے، یہ مساجد، مدارس اور دین کے جو حلقے، دین کے جو بنیادی مراکز ہے، یہ ان پر حملہ ہے۔ اب یہ وقت ہمارے ایمانی جذبہ، ہمارے ایمانی قوت اور ہمارے ایمان کی حرارت کے امتحان کا وقت ہے کہ مسلمانوں کے اندر کتنی ایمانی قوت ہے اور مسلمانوں کے اندر دین اسلام کے ساتھ کتنی محبت ہے، جس کی بنیاد پر یہ لوگ مدارس کا دفاع کرے اور شراب نوشی کے خلاف یہ آواز بلند کرے۔ تو میں تمام امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اسلام نے ہمیں مساجد کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، اور مساجد کی تعظیم کرنا یہ مساجد کی حفاظت کرنا ہے، مساجد کو بہترین انداز میں بنا کر اس کے اندر اعمال کرنا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہماری حکومتی وقت نے 50 مساجد اور مدارس کو گرا دینے کا حکم دیا ہے جو اسلام پر حملہ ہے اور مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہے۔ اور ایک بار پھر میں تاکیداً یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ دینی اسلام میں اور مسلمانوں کے ملک میں اور مسلمانوں کے لیے شراب نوشی کرنا یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ اب حکومت وقت کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ فلاں فلاں ہوٹل کے اندر آپ کو شراب مل سکتا ہے، یہ سراسر دین اسلام پر حملہ ہے۔ ملک پاکستان میں جتنے علماء کرام ہیں، جتنے طلباء کرام ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ان تمام لوگوں کا بنیادی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کرے اور حکومتی وقت اور عدالت کو دلیل کی بنیاد پر
سمجھائے، ان کے ساتھ افہام اور تفہیم کی بنیاد پر مکالمہ کرے، مباحثہ کرے، ان کو مطمئن کرے کہ جو دو فیصلے حکومتی وقت میں سنائے ہیں یہ دونوں سراسر دین اسلام کے خلاف ہے، یہ دونوں فیصلے دین اسلام پر حملہ ہے، یہ دونوں فیصلے مسلمانوں کے ایمان اور غیرت پر حملہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مساجد کی حفاظت کے لیے آواز بلند کرے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شراب نوشی کے خلاف آواز بلند کرے۔ خصوصاً وقت کے جو حکمران ہے، وقت کے جو سیاسی پارٹی ہے، یا اس دور میں جو بڑے علماء کرام ہیں جن کا اثر رسوخ وہ کافی حد تک ہوتا ہے، ان کا بنیادی فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان دو فیصلوں کے خلاف آواز بلند کرے اور دین اسلام کا دفاع کرے۔ مساجد کا دفاع کرنا دراصل دین اسلام کا دفاع ہوتا ہے۔ مساجد کا دفاع کرنا دراصل اللہ رب العالمین کی دین، قرآن مجید اور احادیث کا دفاع کرنا ہے۔ اور اسی طرح شراب نوشی کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ صدا، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کا آواز تھا، ان کی صدا تھی کہ شراب حرام ہے اور قیامت کے صبح تک یہ حرام رہے گا۔ اب یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں، جو ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہو، اس ملک کے اندر شراب پینے کی برسریام ہوٹلز میں اجازت دی جائے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے، اور یہ مسلمانوں کے ایمان کا ایک بڑی کمزوری کی علامت ہے کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر دین اسلام کے فیصلے برسریام عدالت سناتی ہے۔ عدالت کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس عظیم کتاب قرآن مجید کے قوانین کو نافذ کرے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ تمام فیصلے دین اسلام کے مطابق کرے، کیونکہ عدالت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خود کو مسلمان مانتے ہیں، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمانوں کا بنیادی فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو اپنے لیے رائے ہدایت اور اپنے لیے قانون اور ضابطہ تسلیم کرے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو قبول نہیں کرتے، اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کا دائرہ اسلام سے خارج ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو۔ جو لوگ اس کتاب کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وحی تصور کرتے ہیں اور اس کتاب کو حق اور سچ سمجھتے ہیں، وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیے گئے قوانین پر عمل کرتے ہیں اور اس قوانین کا انکار نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کا دفاع کرے، وہ اللہ رب العالمین کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرے، اور وہ دین اسلام کے ہر احکامات اور شعائر اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، وہ مدارس کا دفاع کرے، مساجد کا دفاع کرے، اور شراب نوشی کی برسریام اجازت دینے کے خلاف وہ اپنی صدا بلند کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اس عظیم اور پاک سرزمین ملک پاکستان کی سرزمین پر اسلام نافذ کرے، ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔